السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق یوٹیوب چینل۔ ایک طرف سیلاب نے تباہ کاریاں مچا رکھی ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں جو پی ڈی ایم ہے، اپوزیشن ہے، اور اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ ملک بھر میں جو ہے وہ ساری جو ہے وہ سیاست کو لے کر کہاں جو ہے ملک کو لے کے جا رہے ہیں اور کیا بحثہ بحثی ہو رہی ہے۔ ٹیکنیکلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کمیٹیز بن رہی ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں ان کی کچھ کیا تفصیل ہے، اور بدقسمتی سے کیا ہمارے سیاستدان ایسے موقع پہ بھی اپنی سیاست کو علیحدہ کر کے وہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پاس یہ ایک پریزنٹیشن موجود ہے، اور کل میں آپ کو یہ پریزنٹیشن ہے، اس کے اندر 10-12 صفحات ہے، اس کی ساری تفصیلات آپ کو دوں گا کہ یہ تقریباً 2 سے 3 ہفتے قبل کابینہ میں دی گئی کہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کے پوری دنیا میں کیا اثرات ہیں اور پاکستان پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ ٹیمپریچر میں جو رائز ہے، پانی کا جو بہاؤ ہے اس میں اضافہ، سمندری پانی میں اضافہ، اور اس سے کن کن شہروں کو نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اب تک، اور اس طرح کی بڑی انٹرسٹنگ بڑی تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ کل میں آپ سے تفصیل سے شیئر کروں گا کہ ماحولیاتی تبدیلی کو ہمارے ملک میں بہت زیادہ سنجیدہ نہیں لیا جاتا، اور ہمارے اس خطے میں اس چیز کو بڑا فضول اور اربپتی لوگوں کا اور امیر ملکوں کا شوشہ اور نخرہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم شاید پاکستان ان 10 ملکوں میں شامل ہے جو بہت زیادہ جو ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کے نیچے آنے والے ہیں۔ ان میں سے ہم نے یہ موجودہ اثرات دیکھے کہ کس طرح ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، اور اس سے زیادہ تباہی ہوگی اگر ہم نے ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں کچھ اقدامات، تو وہ تفصیلات تو میں آپ کو کل بتاؤں گا، لیکن آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تازہ ترین تفصیلات یہ ہیں کہ تقریباً 3 کروڑ لوگ متاثر ہو چکے ہیں جون کے بعد سے جو سیلاب کا سلسلہ شروع ہوا، اور پچھلے تقریباً 48 گھنٹے میں ہم دیکھ رہے ہیں جو تباہ کاریاں ہوئیں۔ ہم نے دیکھا کہ سوات میں خوبصورت بلند و بالا عمارتوں کی تباہی اور گرتے ہوئے ہم نے اس کے وہ منظر دیکھے، وہ ویڈیوز دیکھیں، اور ہم نے دیکھا لوگ کیسے بے بسی کی تصویر بنے رہے چند جگہوں پہ، اور ان کی مدد کو کوئی نہیں آیا، اور ہم نے دیکھا کہ حکومت کہیں پہ نظر نہیں آئی۔ ہمیں الخدمت نظر آئی، ہمیں کچھ جگہوں پہ پشاور میں اور مختلف علاقوں میں ریسکیو کی ٹیمیں اور 1122 وغیرہ نظر آئے، اور اب تو ظاہر پورے ملک میں فوج کو بھی کال کر لیا گیا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری ریاست ابھی تک شاید کسی بھی سانحے کے لیے اس طرح کی تیار نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک سائڈ۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 5 لاکھ جو دیہات ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے کئی لاکھ ایسے ہیں جو مکمل طور پہ تباہ ہو گئے ہیں، جو ایسے بہہ گئے ہیں کہ جن کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ یہاں پہ دیہات ہوا کرتے تھے، اور 25 سے 30 فٹ کے درخت جو ہے تک کے پانی کی جو اونچائی ہے وہاں تک پانی آ چکے ہیں۔ خاص طور پہ جو سندھ میں جو تباہی ہوئی ہے، ہمارے سامنے سندھ کی بہت سی زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آ رہی، ظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سی اویئرنیس اور لٹریسی کے معاملات، پھر کنیکٹیویٹی اور نیٹ کے ایشوز، اور میڈیا بھی بہت زیادہ وہاں پہ ایکسیس نہیں دیتا، تو وہاں پہ ہلاکتیں سب سے زیادہ ہوئی ہیں، کچھ 400 کے قریب ہوئی ہیں۔ جو کل ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ تقریباً ہوئی ہیں 1000 کو ٹچ کر چکی ہیں، 980 اور 1000 تک کی باتیں چل رہی ہیں، اور شاید یہ اس سے کہیں زیادہ ہوں۔ یہ تو وہ چیزیں جو رپورٹ سامنے آئی ہیں، ابھی بہت سی ایسی تفصیلات ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئی، اور اس کے علاوہ تقریباً 50 لاکھ تک جو جانور ہیں وہ کہے جا رہے ہیں، مال مویشی کہے جا رہے ہیں۔ غریب آدمی جو ہوتا ہے، جو دیہات میں رہتا ہے، جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے جو ان کی گاڑیاں ہیں، ان کی جو لینڈ کروزریں ہیں، وہ ان کے جانور ہوتے ہیں، ان کی گائے بھینسیں ہوتی ہیں، اور وہ ایک سے دوسرے سال تک قربانی کے لیے ان کو بڑا کرتے ہیں، ان کو بیچتے ہیں، پھر ان سے کچھ پیسے کما کے بیٹیوں کی شادیاں کراتے ہیں، اور ان کا دودھ بیچتے ہیں، اور ان کے ذریعے جو ہے گھر کا روزگار ان کا چلتا ہے۔ تو بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے زمیندار غریب لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا جو لاکھوں کی آبادی ہے جو پاکستان میں جو اس طرح کی جو ہے اس پہ برسر روزگار رہتے ہیں، ان کی جو سارا خاندان ہے۔ اب آتے ہیں آپ نے اس تباہی کو سن لیا، اب آتے ہیں پاکستانی سیاستدانوں کی تباہی، کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں حکومت کی طرف سے آپ نے دیکھا ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب اور بلاول جو ہیں سندھ کے علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں، وہاں سے ہمیں ہیلی کاپٹر سے امداد بھی پھینک رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے پہنچنا، اور یہ تمام تب ہوا
جب ریاست پہ تنقید ہوئی کہ آپ شہباز گل اور عمران خان کے کیسز سے باہر نہیں آ رہے، آپ ان کے خلاف بیانات سے باہر نہیں آ رہے، دوسری طرف اتنی بڑی تباہی مچی ہوئی ہے، انسانی آفت آئی ہوئی ہے اور آپ لوگ اس سے باہر نہیں آ رہے۔ بہرحال فائنلی میڈیا کی توجہ بھی کل سے جو ہے وہ سیلاب پہ آ چکی ہے، اور میڈیا باقاعدہ طور پہ ٹیمز بھی بھیج چکا ہے، جو اب تک شاید نہیں بھیج رہا کیونکہ اس کو بارے میں نہیں ہے، خرچہ ہوتا ہے آپ کو نوشہرہ، پشاور، مختلف علاقوں میں گاڑیاں، DSNGs، سٹاف، کیمرہ مین بھیجنے پڑتے ہیں، خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے مالکان اس چیز کے آبادی نہیں ہے، وہ بنی گالہ، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اسی طرح قومی پنجاب اسمبلی، پشاور اسمبلی اور کراچی میں ایک دو جگہیں، بس اس کے علاوہ یہ کہیں جانا پسند نہیں کرتے۔ نہ پیٹرول کہیں استعمال کرنے میں یہ تکلیف جو ہے ان کو ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، نہ یہ کوشش کرتے ہیں، تردد کرتے ہیں، نہ کچھ اور اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو میڈیا کا تو یہ حال ہم نے دیکھ لیا، لیکن سیاستدانوں کا آپ حال یہ دیکھیں کہ وہ سندھ میں تو وہ گئے ہیں، لیکن وہ جنوبی پنجاب اور وہاں جو تباہی ہوئی ہے، راجن پور میں، تونسا میں، لیا میں، اور اس کے علاوہ بکر کے کچھ علاقے ہیں، DG خان، کوئی سلمان کا علاقہ تباہی اور بربادی ہو چکی ہے، وہاں پہ وزیر اعظم صاحب آپ کو نظر نہیں آئیں گے، یا ان کا کوئی وزیر مشیر نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ جو حکومتی اراکین ہیں جو وفاق سے ہیں، وہاں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اب میں آتا ہوں، اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی تقریباً 4 صوبوں کی، اور اس میں فیصلہ کیا کہ یہ آپس میں کوارڈینیشن کریں گے۔ تو وفاق کی تو چلیں، وفاق میں تو ان کی حکومت ہے تو ان کے سارے لوگ شامل ہیں وفاق میں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو پنجاب کی حکومت جو کمیٹی بنائی گئی ممبران کی، اس میں اویس لغاری سے لے کر وہ تمام لوگ جو PDM کے یا مسلم لیگ نواز کے ہیں، ان کو اس کمیٹی کا ممبر بنایا گیا ہے، لیکن کوئی بھی شخص، کوئی بھی رکن مسلم لیگ قاف یا PTI کا، قومی اسمبلی کا بڑا چوٹی کا رکن بھی اس میں شامل نہیں ہے، یاسمین راشد جیسے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ حکومت پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ قاف کی ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں امیر مقام جیسے لوگوں کے نام ہیں، اور بہت سے لوگوں کے نام ہیں، ANP وغیرہ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، اور پختونخوا کے جو مسلم لیگ نواز کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، JUIF کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، اور جو ان کے نمائندگان ہیں، ان کے نام تو شامل ہیں، لیکن PTI کا کوئی حکومتی اہلکار، کوئی وزیر مشیر اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک چوٹی کا جو ہے ایک سربراہ، ملک کا سربراہ ہے، جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ صرف وفاق کا وزیر اعظم نہیں ہوتا، اٹک سے لے کر جو ہے وہ اسلام آباد ٹول پلازے تک جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہوتا، وہ پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ ماضی میں بھی ہم یہ چیزیں دیکھتے رہے، لیکن ایسے موقع پہ جب لاکھوں لوگ اس آفت سے متاثر ہو چکے ہیں، اور ایسے موقع بھی ایسے سیاست کی جا رہی ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخوا میں جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو وہ آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ میں کچھ ایسے ڈپٹی کمشنرز کو اور بیوروکریٹس کو جانتا ہوں، بڑے ایکٹیو ہیں، رات کو ڈیوٹی کرتے رہے۔ مس وزیر جو ہے وہ نوشہرہ میں پہلے یہاں پہ ہوتی تھیں، پشاور میں ADC ہیں، تو وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہی ہیں، راتوں کو وہ جا کے کل شام تک وہ لوگوں کے گھروں میں دروازے کھٹکھٹا کے وہ جا کے کہتی رہیں کہ وہ آپ جائیں، خدا کے لیے ہم نے آپ کا بندوبست رہائش کا، کھانے کا، سونے کا، پینے کا کیا ہوا ہے، آپ یہاں سے جائیں، اونچے درجے کا سیلاب آ رہا ہے۔ اب تک تقریباً 4 لاکھ کیوسک پانی جو نوشہرہ کے اور صوابی کے قریب سے جو ہے وہ گزر رہا ہے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن تو یہ اس ملک میں حالات ہیں۔ پھر ایک طرف تنقید ہو رہی ہے کہ عمران خان جلسے بھی کر رہے ہیں، شاید عمران خان کو بھی ریئلائز ہو گیا ہے کہ وہ جلسہ جو اتوار کو انہوں نے کرنا تھا پشاور میں، اور پھر اس کے علاوہ ملک بھر میں جلسوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہے، تو شاید عمران خان کو بھی ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ کیا یہ جلسے کیے جائیں۔ لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اسد عمر نے بھی ٹویٹ کیا ہے، جو کہ خوش آئند ہے۔ یہ تمام جلسوں کو لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور کل عمران خان جو ہے وہ لائیو ٹیلی تھون بھی کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی انٹرسٹنگ ہے، دیکھنا ہوگا کہ پیمرا نے بین بھی کیا ہوا ہے، تو براہ راست ٹرانسمیشن میں عمران خان کیسے کریں گے۔ بہرحال اس
میں وہ فنڈ ریزنگ کریں گے. ہو سکتا ہے کہ پیمرا جو ہے وہ پابندی کچھ دیر کے لیے ہٹا دے تاکہ چند ارب روپے جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے اکٹھے ہو جائیں امداد کے لیے. کیونکہ بہرحال کوئی بھی پاکستانی ہو، وہ سندھ کا ہو، بلوچستان کا ہو، پنجاب کا ہو، خیبر پختونخوا ہو، گلگت بلتستان کا ہو، ہر جگہ کا ہو، وہ پاکستانی ہی ہے. تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو پاکستانی کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے. اس کو اس طرح ٹریٹ نہ کیا جائے کہ گو کہ وہ جس صوبے میں اگر کسی کی حکومت نہیں ہے تو بس وہ اس کا کوئی، وہ تو عمران خان کو چاہیے کہ وہ سندھ میں، بلوچستان میں، ہر جگہ جائیں. اور اسی طرح وزیر اعظم کو چاہیے وہ پنجاب دل بڑا کریں، پنجاب میں خیبر پختونخوا میں جائیں. صرف مولانا فضل الرحمان کے زیر حلقہ جو علاقہ ہے ڈی آئی خان وغیرہ، وہاں جانے سے کچھ نہیں بنے گا. اسی طرح عمران خان کو بھی زیادہ فوکس جو ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے کرنا چاہیے. اور ہر وقت سیاست کا نہیں ہوتا، اور کچھ جگہوں پہ آپ کو سیاست سے تھوڑا بالاتر ہو کے سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ انسانی المیہ ہیں. اور آج تک کے لیے اتنا ہی. تو کل انشاءاللہ آپ سے مزید تفصیل کے ساتھ وہ پریزنٹیشن میں ڈسکس کروں گا کہ پاکستان کس سطح پہ موجود ہے اور کیا تباہی کے دہانے پہ ہے ہم، یا تباہی میں داخل ہو چکے ہیں ہم. تو کل انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. آج تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.